ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ گزشتہ خطبے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے نام پر دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اور ہر وقت اپنے مال کو خوشی سے لٹانا چاہیے، اور اپنا مال لٹاتے ہوئے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ گن گن کے نہ دو ورنہ اللہ بھی گن کے دے گا۔ جو اللہ کے لیے بغیر گنے دیتا ہے اللہ اس کو بے حساب دیتے ہیں۔ اس پر بات ہوئی تھی اور اس پریشانی کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسلمان اپنی ذات پر، اپنی عیاشی پر، اپنے عللے تللے اور سچی بات ہے اسراف پہ ایسے پیسہ لگاتے ہیں اور ایسے مال لٹاتے ہیں جیسے دریا چلتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تب ہم حساب کتاب کر کے اور اچھی طرح کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں کہ کہیں میرے مال میں کمی نہ آ جائے۔ یہ انداز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ مال کا مالک اللہ ہے، اسی کا مال ہے، میرے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ اور جب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو اپنا ہاتھ کھلا رکھ، میں تجھے کھلا عطا کروں گا، تو پھر اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت، خاص کر یہ وقت آپ کے مال کے خرچ کا وقت ہے۔ یہ وقت، یہ صورتحال آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آنکھیں بند کر کے اپنے مال کو رب کی رضا کے لیے لٹائیے، تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو کے آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ دو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر رشک کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے ان جیسا بنا دے۔ ان میں ایک عالم جو خیر کا معلم ہو، جو علماء حق میں سے ہو، اس جیسا بننے کی خواہش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور ایک وہ سخی جو دن رات اپنے مال کو لٹاتا ہے، یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ لیکن یہ بھی کلیریفائی کرتا چلوں کہ سخی کی اس معاملے میں فضیلت ہے، باقی اوورآل اگر کسی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ عالم ہے۔ سخی بھی عالم کی گرد پا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے تاکہ یہ آپ کو ابہام نہ ہو۔ یعنی وہ اس معاملے میں ایک خاص نکتہ ہے کہ جس پر اللہ نے اس کو عالم کے برابر کی فضیلت دی ہے۔ ادروائز اصل فضیلت کتاب و سنت کا علم رکھنے والے باعمل اور خیر کے معلم عالم کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء اکرام اور کتاب و سنت سے وابستہ لوگوں کی سب سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اور اہم ادب ہے۔ بات اس سے آگے چلاتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اللہ کے نام پر مال کو کس انداز سے لٹاتے تھے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انداز، حضرت عثمان کا انداز، اور گزشتہ خطبے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ ابھی ایک واقعہ اور ایک حدیث سناتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الحدید میں، اور اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ بندوں کو مخاطب کرتے کہتے ہیں، او میرے مالدار بندو، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اپنے بندوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے خود مال دیا ہے، اس غنی رب نے جو سارے مال اور سارے خزانوں کا مالک اور سب سے بڑھ کر سخی ہے، وہ مال دے کے اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ مجھے قرض حسنا کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول نے جب یہ آیت سنی نا، ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی قرض مانگتے ہیں؟ اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قرض حسنا دو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں
تو کہنے لگے اپنا دست مبارک آگے کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ اللہ رب العزت کو قرض دیتا ہوں، میں اپنا باغ اللہ رب العالمین کو قرض دیتا ہوں۔ اب وہ کتنا بڑا باغ تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ لہو حائطن، تفسیر میں آتا ہے لہو حائطن وفیہ 600 نخلا، جو اس کا باغ تھا اس میں 600 کھجور کے درخت۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ گنتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے۔ 50 درخت، 100 درخت، 200 درخت، 300 درخت، 400 درخت، 500 درخت، 600 درخت، کتنا بڑا باغ ہوگا۔ اور اس باغ کا خوبصورت پانی، اور وہیں اس صحابی کے بچوں کی رہائش بھی تھی۔ آج کے ماحول میں فارم ہاؤس سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا نادر قسم کا زبردست فارم ہاؤس جس میں صحابی رسول کے بچے رہتے تھے۔ پہلی دفعہ جب یہ آیت سنی تو دیکھیے اللہ کے حکم پر یا اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے جو مطالبہ کیا ہے اس پر عمل کیسے ہے۔ پہلے تو یہ پوچھا حیران ہو کے کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے قرض حسنہ مانگتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے میں اپنا باغ جو 600 کھجوروں کے درخت پر مشتمل ہے اپنے اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اب پھر انداز دیکھیے کیا ہے۔ جاتے ہیں، جا کے باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہو کے اپنے بیوی بچوں کو آواز دیتے ہیں، اے فلانا اے فلانا تن، کہتے ہیں فلانا تن، اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے اس باغ سے باہر آ جاؤ، یہ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اتنی بڑی پراپرٹی، اتنا بڑا اثاثہ اللہ کے نام پر قرض دیتے ہوئے، اللہ کو دیتے ہوئے سوچا تک نہیں کہ بیوی سے مشورہ تو کر لوں نا، بچوں سے تو مشورہ کر لوں۔ اس صحابی پر یہ باغ دینا کوئی فرض تو نہیں تھا نا، کہ اس پر فرض ہو گیا تھا کہ یہ باغ دے دے، نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ایک انفاق کی ترغیب تھی۔ اب بیوی بھی اس صحابی کی بیوی ہے نا، کو ہماری بیگمات کی طرح تو نہیں ہے نا کہ دنیا کی ہر عیش و نشاط کے لیے خامند کو کہا جائے یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ عیاشی، یہ عیاشی، اور اللہ کے نام پر دیتے ہوئے پھر وہ یہ راستے میں آ جاتی ہے کہ اچھا بچوں کا بھی تو سوچو کہ سب کچھ دے دو گے، زکوٰۃ دے دی ہے نا، اب صبر کرو، بڑے سخی نہ بنو۔ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا ربح البیع یا ابا الدحداح، اے ابو دحداح، تو نے جو اللہ سے سودا کیا ہے بڑا نفع والا ہے۔ جب بیوی نے یہ بات سنی کہ ابو دحداح نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے تو خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کے باہر آئی اور کہنے لگی اے ابو دحداح، تیری تجارت، تیرا سودا بڑا نفع والا ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ خوشخبری دی، ہائے ہائے رب نخلۃ مدلہ عروقها در و یاقوت لابی دحداح فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو دحداح، تیرے لیے جنت میں ایسے کئی پھلدار درخت ہیں، ربا نخلۃ مدلہ، پھلوں سے لدے ہوئے، جن کے خوشے نیچے لٹک رہے ہیں، جو پھلوں کے وزن سے نیچے جھکے ہوئے ہیں،
उरूकुहा तुर्रुम व याकूत, जिनकी जड़ें मोती और याकूत की हैं। ले अबी दहदाह फिल जन्ना, अबू दहदाह का जन्नत में इंतजार कर रहे हैं। कितने ऐसे दरख्त हैं जो फलों से लदे हुए, जिनकी अल्लाह अकबर, जिनकी जड़ें, जिनकी असल, जिनकी बुनियाद याकूत और मोती की है, वो अबू दहदाह के लिए अल्लाह ने जन्नत में मुख्तस कर दिए हैं। ये उसके। मेरे भाइयों, ये है सखावत, ये है अल्लाह के नाम पर माल देने का एक खूबसूरत अंदाज। एक और खूबसूरत बात आपको सुनाता हूँ। चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर तुम कमाल की नेकी हासिल करना चाहते हो ना, ऐसी नेकी जो कमाल वाली हो, जो तुम्हें यहां से उठा के सुरैया की बुलंदियों पर बैठा दे, तो फिर तुम अपनी प्यारी चीज को अल्लाह को दे दो। ये भी इम्तिहान है। जो चीज सबसे प्यारी है उसको उठा के रब को दे दो, एक रब के वादे पर कि आंखों से जन्नत देखी नहीं, आगे के जो वादे हैं कि जिंदगी में तुझे दुनिया में भी सब कुछ मिलेगा, वो भी अभी आंखों से देखा हुआ नहीं है। सिर्फ अल्लाह के वादे पर यकीन करते हुए, नबी अलैहिस्सलाम के बताई हुई बात पर यकीन करते हुए तू अपनी प्यारी चीज को उठा के अपने रब को दे देता है। तू अपने रब से सौदा कर लेता है तो तू कमाल की नेकी कर गया है। अल्लाह ने तुझे इंतहा तक, बुलंदियों तक और पीक पर पहुंचा दिया है। अगर पीक पर पहुंचना चाहता है कि तुझे नेकी की मिराज हासिल हो, तू नेकी की मिराज पर पहुंच जाए, नुक्ताए उरूज पर पहुंच जाए, एट द पीक पॉइंट, वहां पर तू पहुंच जाए, तो प्यारी चीज को अल्लाह को दे। ये जब कुरान मजीद की आयत सुनी ना, अबू तलहा अंसारी ने, ये मदीने में सबसे मालदार आदमी थे। मस्जिद नबवी के सामने इनका एक बाग था जिसका नाम था बैरोहा, और उस बाग का पानी बड़ा मीठा और ज़बरदस्त, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में जाया करते थे, वहाँ पानी पिया करते थे और वज़ू किया करते थे। तो जब इस सहाबी ने ये बात सुनी ना कि अपने माल में से प्यारी चीज़ अल्लाह को दे दो, तो आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने माल में सबसे प्यारी शै ये बैरोहा का बाग है, तो ये मैं प्यारी चीज अल्लाह को सदका करता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे करो कि, यानी नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी कि आप जिस तरह चाहें इसको तकसीम करें, जान ले जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये मुझे ना दो, ये अपने करीबी रिश्तेदारों में इसको तकसीम कर दो। तो उस सहाबी ने ये बाग अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। हज़रत उमर को जब इस आयत का पता चला ना, वो भी आ गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि अगर नेकी में कमाल हासिल करना चाहते हो तो अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह को दे दो। तो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने माल में से वो जो खैबर से ज़मीन मिली थी, वो ज़मीन का टुकड़ा वो सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे अजीज़ है, तो मैं ये अल्लाह को देता हूँ, मैं इससे दस्तबरदार हो जाता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ऐसे ना करो, बल्कि ऐसे कर दो, हब्बिसिल असला व सब्बिल समारा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हब्बिसिल असला व सब्बिल समारा, इसकी मलकियत खुद ही रखो और इसकी जो पैदावार है, जो इसके फल बागात, जो कुछ इससे पैदा होता है, वो तकसीम कर दिया करो, वो अपने पास ना रखो। हजरत उमर तो उसकी मलकियत से भी दस्तबरदार हो गए ना। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि हब्बिसिल असला व सब्बिल समारा, कि इसकी मलकियत अपने पास रखो, ये तुम्हारा है, लेकिन इसकी सारी प्रोटेक्शन और पैदावार वो अल्लाह के लिए दे दो। अब मेरे भाइयों, आज क्या हाल है? अब तो कहेंगे ना जी कि जनाब मौलाना
آپ آج کے دور میں ان کی بات کرتے ہیں، تو بھائی ان کی ہی تو بات کروں گا، اور کس کی بات کروں؟ اسلام کس کی بات کا نام ہے؟ اللہ کی بات کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، اور حضرات صحابہ کا طرز عمل ہے، ہمارے سلف صالحین کا طرز عمل ہے۔ وہی تو مجھے اور آپ کو بتایا جائے گا، ترغیب دی جائے گی، ایک نمونہ سامنے رکھا جائے گا، ایک رول ماڈل ہمارے سامنے ہوگا، اور ہم بھی کچھ حرکت کریں گے، ہم انہی کی تو نقل کریں گے، انہی کے تو نقش قدم پر چلیں گے۔ اور کس کے نقش قدم پر چلیں بھائی؟ یہاں میں اپنا خطبہ روکتا ہوں، اگلی ایک خوبصورت بات آپ کو اسی حوالے سے بتاتا، لیکن نہیں بتاتا، کوئی ایک دو باتیں اور عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج غالباً آج کوئی بسنت ہے یا کل ہو چکی ہے؟ آج ہے؟ اچھا میرے بھائیوں، میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ اعتدال کی بات کروں، لیکن اعتدال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم بالکل جو دین کی باتیں ہیں، جو غلط رسوم و رواج ہیں، ان پر تنقید چھوڑ دیں اور اعتدال کے نام پر فری سٹائل ہو جائیں، میں بھی اور آپ بھی۔ جواب اللہ کو دینا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جتنی تفریحات ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے تو بطور تفریح کوئی کام کرنے میں، کوئی کھیل کھیلنے میں حرج نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تفریح کے طور پر اگر وہ کچھ وقت کے لیے شرعی احکامات کے اندر رہتے ہوئے ایسے پتنگ اڑا رہا ہے تو ایسے پتنگ اڑانے سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن دیکھ لیجئے ہم کرتے کیا ہیں، ہم اس میں کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ یہ خاص کر ایک دن منانا یا ایک دن مقرر کر لینا بسنت کے نام پر، یقیناً ایک رسم جو ہمارے بر صغیر میں چلی ہے، اس رسم کو آگے بڑھانا اور اس کی یاد تازہ کرنا اور اس کو تقویت دینا ہے۔ تو ہم دیکھیے یہ کن کی رسم ہے، کس کے نام ہے اور کیا ہے۔ جیسے ویلنٹائن ڈے ہے، بیوی کو تحفہ دینا، بیوی کو کوئی شے لا کے دینا، اس کو محبت کی اس سے بات کرنا، اس کے لیے کسی دن کی ضرورت ہے کہ ویلنٹائن ڈے پہ کوئی گریٹنگز کا پیغام دیا جائے گا یا کوئی تحفہ دیا جائے گا؟ بھائی وہ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کی اس سے محبت تو 12 مہینے 24 گھنٹے ہونا چاہیے، آپ پر فرض ہے آپ اس کو تحفے بھی لا کے دیں، آپ اس کا احترام بھی کریں۔ بلکہ تعلیم یہ ہے جو خود کھائیں اس کو کھلائیں، جو خود پہنیں ویسے ہی اس کو دیں، اپنے پہ اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن سال میں ایک دن، اور کس کے نام پر؟ ویلنٹائن ڈے کے نام پر۔ اسی طرح پتنگ بازی کس کے نام پر؟ بسنت کے نام پر۔ اور پھر اس پتنگ بازی میں کیا ہو رہا ہے کہ پٹاخے اور فائرنگ اور کیا جشن کا ساما، یعنی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو گانا بجانا ہے وہ اس پسند کا حصہ نہیں ہے۔ کیا قاری ماہر صاحب کی تلاوت لگا کے پتنگ اڑائے جاتے ہیں کہ تلاوت سن رہے ہیں اور ساتھ پتنگ اڑا رہے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے گانا بجانا۔ میں نے کل کے درس میں بھی اس دکھ کا اظہار کیا تھا اور پرسوں بھی کہ میرے بھائیوں، ہم لوگ اب آہستہ آہستہ بالکل فری سٹائل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بتانے والے بھی خاموش ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کو تو ماشاءاللہ جب ہم خاموش ہیں تو پھر کھلی چھٹی ہے، جو آپ مرضی کریں۔ ان چیزوں میں گانا بجانا اور میوزک ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے ہم لوگوں کو بتانے میں بھی بڑے سرگرم ہوتے تھے، اور لوگ بھی 20 سال پہلے
میوزک کو برا جانتے تھے، اب ہر کام میں میوزک انوالو ہے، ہر شے میں میوزک انوالو ہے۔ بھائی میوزک پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے۔ کیا آپ کو وہ بات یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھیں؟ اور پھر عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے، انہوں نے بھی بانسری کی آواز سنی اور کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ میں اس بات کو کہاں لے جاؤں؟ اس کی کیا تعویل کر کے آپ کو چھٹی دے دوں کہ آپ ہر چیز میں اور آپ میوزک سنیں؟ آپ موبائل میں جو کچھ لگاتے ہیں 90% میوزک پہلے ہے۔ بچنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، بچنا پڑے گا۔ اب تو جس مارکی میں چلے جائیں، دینداروں کی شادی ہو، وہ میوزک۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ چلا گیا تو میں نے اتمام حجت کے لیے اس کو بلا کے میں نے کہا بھائی یہ بند کروا دو۔ وہ بند کرنے کے لیے گیا تو واپس آیا، کہنے لگا نہیں جی وہ خواتین نے لگوایا ہے تو کہہ رہی ہیں یہ بند نہیں ہوگا۔ میں نے کہا چلیں، میں تو مجبور ہوں نکاح پڑھانے کے نام پر، نہ فیس لیتا ہوں اور خام آ کے گناہ میں شریک ہوتا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے نا، وہ پیسے کا مطلب ہو تو چلے الگ بات ہے کہ 10,000 روپیہ لے لیا، وہ بھی نہیں لیتا تو گناہ میں ہی شریک ہوتا ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے دل میں اس کو برا جانا جو آخری درجہ ہے ایمان کا، کہ برائی کو دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ چونکہ رواج، ایک چیز اتنی رواج پا گئی ہے، اتنی ڈیپ روٹیڈ ہو گئی ہے، اتنی ہمارے خون میں پیوست ہو گئی ہے کہ اب تو منع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سو میرے بھائیو، میوزک کا معاملہ، اس میں بھی ہم فری سٹائل ہو گئے ہیں۔ تصویر بنانے کا معاملہ، اس پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور جو کچھ ہمارے بچے بچیاں، بڑے بوڑھے، داڑھی والے، بغیر داڑھی کے، نمازی بے نمازی، دیندار دنیا دار، کوئی پیچھے نہیں ہے۔ بھائی ساری تصویریں ہی حلال ہیں تو حرام کون سی ہے؟ وہ تو بتائیں نا۔ گناہ بے لذت، یہ سب کام اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں جب من حیث القوم یہ کام ہونے شروع ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے یہ کام حیا کے دشمن ہیں، یہ گانا بجانا حیا کا دشمن ہے، یہ تصویر بنانا، سینڈ کرنا، بھیجنا، دیکھنا، یہ ساری باتیں انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور حیا ہی وہ ایسی حد ہے، حد فاصل ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو بندے اور گناہ کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ اگر حیا کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، صحیح بخاری میں، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب حیا نہیں ہے تو جو چاہے مر کر، جو تیری مرضی کر۔ سو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اس بات سے رک جاؤ۔ یہ تصویریں بنانے سے، یہ میوزک کا معاملہ جو ہے، اس میں بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط کرو۔ یاد رکھو ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی اصل سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی انتہائی مذمت ہے۔ یہ برتھ ڈے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ برتھ ڈے ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ اب تو یہ دینداروں کے گھروں میں منایا جاتا ہے برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے اور بسنت، یہ سارے کام اب ہو رہے ہیں۔ مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں، فلاں رسم ہو رہی ہے۔ ایک شارٹ سا کلپ مجھے کسی نے بھیجا، آج ہی صبح دیکھا ہے میں نے، اپنا موبائل دیکھا، صبح آن کیا تو وہ سامنے آ گیا۔ اس میں ایک بچی پردے میں، وہ کہتی ہے، بڑی زبردست اس نے بات کی، اس نے کی دیکھیں آپ لوگ جو ہیں وہ کتنے غیرت مند ہیں، ماشاءاللہ کتنے دیندار ہیں اور حیا والے ہیں کہ آپ اپنی بیگم کو، اپنی بچی کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، مکمل پردے میں ہوتی ہے، آپ یہ گوارا نہیں کرتے کوئی غیر محرم اس کو بے پرد دیکھ لے۔ لیکن آپ ہی ہوتے ہیں کہ جب شادی پہ لے جاتے ہیں اور وہی عورت کس حال میں ہوتی ہے اور سبھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی وہ جو پھول لے کے کھڑے ہیں اور فلاں اور سارے محرم اور غیر محرم اور ویٹرز اور فلاں، یہ مکس اپ ماحول ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو؟ شادی میں یہ بات ضروری ہے، اس سے کون سی نیک نامی ہوگی؟ کون سی آپ کو اس سے پروجیکشن ملے گی؟
کون سی آپ کی عزت ہو جائے گی؟ کون سا آپ کو تمغہ مل جائے گا؟ کون سا آپ کا فائدہ ہو جائے گا سوائے بیوقوفی کے؟ اور کیا ہے اس میں؟ آپ اچھی سی اچھی جگہ پہ شادی کریں، اچھا کھانا دیں، بہترین ڈریس پہن کے جائیں، لیکن آپ کی عورتیں پردے میں جائیں، پردے کا ماحول ہو مردوں کے لیے بھی۔ ہم نے ایک شادی اٹینڈ کی، ہمارے ایک دوست تھے، بڑے کاروباری آدمی اور بہت امیر آدمی ہیں، ہم چلے گئے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اہتمام، وہ جو مارکیز ہیں ادھر وہ گیگا مال کی طرف، آپ جانتے ہیں امیر لوگ ہی ان مارکیز میں شادیاں کرتے ہیں، تو جناب انہوں نے شادی میں درس کروایا، بڑی مہنگی شادی لیکن درس کروایا۔ وہ میں نے ایک کلپ دیکھا، ڈاکٹر نگہت ہاشمی کے غالباً بیٹے کا نکاح ہوا، قاری سہیل صاحب نے پڑھایا، بڑے لوگ، بڑی وی آئی پی شادی انہوں نے کی، لیکن وہ بالکل سادہ، یعنی سادگی سے مراد کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے اس میں۔ مزہ آ گیا۔ یہ آپ کب نمونہ بنیں گے؟ آپ کب اپنی سیرت و کردار کو درست کریں گے؟ میں کب اپنی سیرت و کردار کو درست کروں گا؟ یہ باتیں کرتے کرتے میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں اور آپ جہاں ہیں وہیں ہیں۔ امپروو کیجئے، قبل اس سے کہ موت کا فرشتہ آئے، امپروو کیجئے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے، درست راستے کی طرف جائیے، غلط راہ کو چھوڑیے۔ کوئی اور تو بہانہ کر لے گا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی سنانے والا نہیں تھا، میں اور آپ کیا بہانہ کریں گے کہ میں نے تو بتایا تھا، آپ نے سنا تھا، بتانے والے نے کیا کیا تھا، سننے والے کے ہاں کیا ہو رہا تھا۔ یہ بات اللہ کے ہاں حجت ہے، یاد رکھیے، حجت تمام ہو گئی ہے، کہنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں تو اپنے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر اور اس پر چلنے میں ہمیں استقامت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔